اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ سنن الہی در قرآن کریم اور سنت عبودیت زیر باس ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، نجات کے لیے و تکامل کے لیے قوانین مقرر کیے ہیں، ضابطے بنائے ہیں۔ ان قوانین و ضوابط کا نام سنن ہے، سنت کی جمع ہے۔ چونکہ ذات خداوند تبارک و تعالیٰ خالق ہے، خالق کائنات ہے، وہ خالق انسان۔ کائنات بھی بنائی ہے رب تعالیٰ نے، اور انسان بھی اس کائنات میں بنایا ہے۔ کائنات کے لیے بھی قوانین مقرر کیے ہیں، سنن و قاعدے و قوانین جن کے تحت نظام کائنات چلنا ہے اور موجودات نظام ہستی نے اپنا سفر تکوینی طے کرنا ہے۔ انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان قوانین کے علاوہ دیگر قوانین مقرر کیے ہیں جو مخصوص ہیں انسان کے لیے، جیسے تشریع کہتے ہیں یا تشریعی قوانین ہیں، سنن الہی ہیں، جن میں فرق یہ ہے کہ کائنات کے لیے جو اصول ہیں وہ متضاد نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی قسم سے تعلق رکھتے ہیں، اور تمام کائنات کے موجودات ان قوانین کے مطابق حرکت کرتے ہیں اور اپنے وجود کو قائم رکھتے ہیں۔ انسان کے لیے جو قوانین بنائے ہیں اختیاری ہیں، متضاد ہیں۔ ہر قانون انسان کی نجات کا اس کے مقابلے میں ایک قانون دیگر ہے جو ہلاکت و زوال کا راستہ بھی ہے، اور یہ دو راہہ کائنات کے لیے نہیں بنایا، انسان کے لیے بنایا ہے، چونکہ انسان صاحب ارادہ، اختیار، علم و شعور ہے۔ چونکہ اسے آگاہی دی گئی ہے، شعور دیا گیا ہے، علم عطا کیا گیا ہے، اس لیے اس کے سامنے ہمیشہ دو راستے رکھے گئے ہیں، اور ان دونوں کی معرفت کرا دی گئی ہے، دونوں سے آگاہی دے دی گئی ہے۔ انسان چاہے تو ان قوانین الہی پر عمل کرے اور نجات پائے، اور چاہے تو ان قوانین کے متضاد قوانین اختیار کرے اور ہلاکت کا شکار ہو جائے۔ جیسا کہ سابقہ امتوں کے بارے میں قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ ان میں سے بعض ہلاکت کے راہوں پر چلے ہیں اور ہلاک ہوئے ہیں، اور بعض نجات کی راہوں پر چلے ہیں اور انہوں نے نجات پائی ہے۔ اور یہی داستان سابقہ قوموں کی اور ان قوانین کی، سنن کی، انسان کے لیے بھی، صاحبان قرآن و مخاطبین قرآن کے لیے بھی رکھی گئی ہے، وہ معرفت انہیں دی گئی ہے۔ ان تمام قوانین کی اساس و بنیاد ضابطۂ عبودیت و بندگی ہے انسان کے لیے، کہ اگر انسان ضابطۂ عبودیت قائم کر لے و تعبد اختیار کر لے، بندگی اللہ کی، اپنے رب کی اختیار کر لے، باقی قوانین اور راہیں الہی اس کے لیے آسان ہیں۔ اور اگر اس پہلے ضابطے کو، پہلی سنت کو قائم نہ کر سکا، باقی راستہ طے کرنا اس کے لیے دشوار ہے۔
اس لیے قرآن کریم میں ذکر بندگی و تعبد و عبودیت کثرت کے ساتھ آیا ہے۔ آغاز قرآن کریم سے آخر تک، انتہا تک ذکر بندگی مختلف صورتوں میں موجود ہے۔ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق کیا ہے عبادت کے لیے، بندگی کے لیے خلق کیا ہے۔ پس بندگی و عبودیت مقصد خلقت جن و بشر ہے۔ بندگی و تعبد کے بارے میں ایک اشتباہ یہ ہوا ہے کہ بعض ثقافتی رسومات اس دینی اصطلاح کا معنی بن کر سامنے آئی ہیں، جیسے پوجا ہے، کہ اتنا راسخ ہو چکا ہے معنی پوجا کا عبادت و بندگی میں، جو ہی ہم لفظ عبادت و بندگی سنتے ہیں تو فوراً پوجا کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ قرآن کریم میں عبادت و بندگی و تعبد سے مراد انسان کی حالت ہے و آمادگی الہی فرامین کی پیروی کے لیے۔ انسان اپنے اندر ایسی آمادگی پیدا کرے تمام پہلوؤں سے، اپنے ارادے میں، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اور اپنے جسم میں، روح میں، علمی لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے، عزم کے پہلو سے، تاکہ فرمان رب اس کے لیے آسان ہو جائے اور رغبت کے ساتھ الہی فرمان کو عمل کرے۔ اس حالت کا نام عبودیت ہے، عبدیت ہے و بندگی ہے۔ یہ بندگی انسان ہے۔ اس کے مقابلے میں حالات قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں کہ بعض اوقات انسان پر یہ حالت طاری نہیں ہوتی اور اس کی متضاد حالت طاری ہو جاتی ہے، جسے استکباریت کہا گیا ہے۔ انسان عبدیت کے بجائے مستکبر بن جاتا ہے، عبد بننے کے بجائے مستنکف بن جاتا ہے، اور عبدیت کے بجائے طاغوت بن جاتا ہے، اس میں طغیان آ جاتا ہے، و عصیانگر بن جاتا ہے، معصیت کرنے والا بن جاتا ہے، سختی آ جاتی ہے، فرمان خدا اس کو گران گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے، آسان نہیں لگتا۔ اس لیے فرامین الہی کو ٹھکرا دیتا ہے، پس پشت ڈال دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے و بعض اوقات انکار کر دیتا ہے۔ یہ کیفیات عبدیت کے مقابلے میں ہیں جو قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے شیطان کے بارے میں ہے کہ اس نے استکباریت اختیار کی، اور انسان نے، شیطان و انسان دونوں ایک جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا، اس سے قبل، اس فرمان سے قبل جتنے بھی الہی فرامین تھے انہیں بجا لاتا تھا، لیکن اس سے قبل جو فرامین تھے وہ نوعیت کے لحاظ سے مختلف تھے۔ وہ فرامین ایک نظام کی حیثیت میں نہیں تھے۔ خداوند تعالیٰ نے جب زمین پر اپنا خلیفہ بنایا اور فرشتوں کو آگاہ کیا، متوجہ کیا، اور اس خلیفہ کے سامنے تسلیم ہونے کا حکم دیا، ملائکہ نے اول میں سوال کیا، اور جو چیز ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس متعلق انہوں نے وضاحت طلب کی۔ جب بات ان پر واضح ہوئی تو وہ سارے تسلیم ہوئے، سجدہ کیا انہوں نے،
ابلیس نے نہیں کیا۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیات 34 میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب ہم نے ملائکہ کو فرمان دیا، حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، وضاحت کی ہے اس سجدے کی، سجدہ شبیہ جیسا انسان اب عبادت میں نماز میں کرتا ہے، یہ سجدہ نہیں تھا۔ سجدہ سے مراد تسلیم ہونا، حیثیت آدم کو ماننا اور آدم کی برتری، خلیفہ خدا کی حیثیت اپنے اوپر تسلیم کرنا، یہ سجدہ تھا۔ شیطان نے اسے قبول نہیں کیا، انکار کر دیا۔ ابا واستکبر، ابا کیا، امتناع کیا، اس نے انکار کیا اور استکباریت دکھائی، یعنی اس پر یہ فرمان گران گزرا، بھاری گزرا کہ میں ایک مخلوق دیگر کے سامنے تسلیم ہو جاؤں، میں جو اتنی شخصیت رکھتا ہوں، حیثیت رکھتا ہوں، ایک اپنی شان رکھتا ہوں، میں کس طرح اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤں۔ باوجود اس کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا، لیکن اس نے انکار کیا۔ شیطان کے انکار کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ قرآن کریم میں دہرایا اور شیطان سے استفسار کیا کہ کیا چیز سبب بنی، تو نے کیوں آدم کو سجدہ نہیں کیا، وہ آدم کے سامنے تسلیم نہیں ہوا، یعنی دوسرے لفظوں میں فرمان الہی کیوں ٹھکرایا تو نے۔ سورہ مبارکہ صاد میں آیا 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد، خوب جو بھی فرمان خدا بجا نہیں لاتا، یہ اس سب کے لیے ہے یہ ضابطہ و قانون، انسان ہو، ابلیس ہو، جن ہو، بشر ہو۔ جس انسان نے جو بھی فرمان خدا ٹھکرایا ہے، یہ اس کے لیے یہ قانون ذکر ہو رہا ہے، چونکہ شیطان نے اللہ کا فرمان ٹھکرایا ہے، انکار کیا ہے۔ اب اس سے اس کی وجہ پوچھی جا رہی ہے، سبب دریافت کیا جا رہا ہے کہ کیوں کیا تو نے یہ کام۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد، مثلا ابھی جو روزے نہیں رکھتے، یہ ان سے سوال ہے کہ اے پیروانی ابلیس، یا ابلیس ہے یا ابلیس، اب جس کا روزہ نہیں ہے اس سے یہ اللہ کا سوال ہے کہ یا اتباع ابلیس، امت ابلیس، آپ نے کیوں روزہ نہیں رکھا، کیا چیز مانے بنی جو سجدہ نہیں کرتا؟ اس سے اللہ کا یہ سوال ہے، اے ہم کارانی ابلیس، ہم سفرانی ابلیس، ہم فکرانی ابلیس، آپ کیوں نماز نہیں پڑھتے، آپ کیوں سجدہ نہیں کرتے، آپ کیوں یہ فرمان اللہ کا بجا نہیں لاتے؟ جس نے جو فرمان ترک کیا ہوا ہے اس سے سوال ہے کہ کیوں نہیں کرتے یہ کام آپ۔ ہر آدمی جو ضابطہ نہیں اپنا رہا، قانون نہیں اپنا رہا، اس سے یہ سوال بنتا ہے کہ کیوں اس ضابطے کو توڑا، کیوں اس ضابطے پہ عمل نہیں کیا، کیوں اس قانون کے مطابق عمل انجام نہیں دیا۔ ایک توجیہ ضابطہ شکن کرتا ہے، قانون شکن اپنی طرف سے اس کے وجوہات بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ قانون کیوں توڑا ہے، کیوں پس پوش ڈالا ہے، کیوں اس کا انکار کیا ہے۔ اکثر انسان جو ابلیسی عمل انجام دیتے ہیں، ابلیسی عمل ہے فرمان خدا ٹھکرانا، انکار کر دینا، الہی ضابطے پر عمل نہ کرنا، یہ ابلیس کا عمل ہے۔ اللہ کا فرمان بجا لانا ملکوتی عمل ہے، ملائکہ کا عمل ہے، بے شک انسان انجام دے، لیکن یہ عمل ملکوتی ہے،
امر خدا بجا لانا، فرمان خدا پر عمل کرنا ملکوتیت ہے، اور فرمان خدا ٹھکرانا ابلیسیت ہے، شیطنت ہے۔ اگر انسان الہی فرمان بجا لائے یعنی ملائکہ صفت انسان ہے، ملائکہ سے سنخیت رکھتا ہے، ملائکہ سے قرب رکھتا ہے، وہ خو و خصلت جو ملائکہ کے اندر تھی وہ اس کے اندر بھی موجود ہے، اور وہ ہے تعبد، بندگی۔ جس طرح سابقہ آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا کہ مسیح استنکاف نہیں کرتے بندگی سے، اور ملائکہ مقربون بھی استنکاف نہیں کرتے۔ ملائکہ کو ابا نہیں ہے، آر محسوس نہیں ہوتی الہی فرامین بجا لانے میں۔ جس کو بھی آر محسوس ہوتی ہے وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے۔ شیاطین جن کو حکم خدا ماننے میں آر محسوس ہوتی ہے، کچھ اس ابلیسیت کی حقیقی وجوہات ہیں، اسباب ہیں، عوامل، اور کچھ انسان اپنی زبان سے گھڑتا ہے، توجیہ کرتا ہے۔ وہ سب من گھڑت چیز ہوتی ہے جو اپنی زبان سے، جتنی بھی ضابطہ شکن ہیں پورے کائنات میں، تاریخ میں، اور اس وقت موجود ہیں اور جو بعد میں آئیں گے، قانون شکنی کے لیے جو دلائل دیتے ہیں یہ خود ساختہ ہیں، یہ نہیں ہوتے، ان کی وجہ سے انہوں نے قانون نہیں توڑا جو خود زبان سے بیان کرتے ہیں۔ مثلا اگر انسان نے کوئی قانون توڑا ہے، کوئی بھی قانون، الہی قانون توڑا ہے، ملکی قانون توڑا ہے، قانون توڑ کے اسے پوچھیں یہ کیوں کیا ہے تو وہ ایسے دلائل دیتا ہے کہ اس کے لیے یہ قانون شکنی توڑنا لازمی تھا، واجب تھا، اور مجبور تھا یہ کام کرنے پر، اور اس نے قانون توڑ کر کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، خود ایسی توجیحات کرتا ہے۔ مثلا طلاب کے لیے ضابطہ ہے، قانون ہے کہ وہ نظم اختیار کریں۔ ایک شخص نظم کی خلاف ورزی کرتا ہے، اسے پوچھیں کیوں خلاف ورزی کی ہے، دلائل دیتا ہے اس کے، اور ان دلائل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ یہ خود ساختہ دلیلیں، اس وجوہات سے بے نظمی نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ ضابطہ توڑتا ہے، وہ زبان پہ نہیں لاتا، اقرار نہیں کرتا ان کا۔ جو چیز زبان پہ لاتا ہے اپنی عمل کو چھپانے کے لیے پردہ پوشی کرتا ہے۔ جن وجوہات سے قانون توڑتا ہے وہ ذکر نہیں کرتا، چہ بسا توجہ بھی نہیں ہوتی اس کی کہ میں نے اس وجہ سے یہ قانون توڑا ہے۔ ظاہر میں کسی طرف نسبت دے دیتا ہے، جیسے ایک عام چیز ہے، اگر کوئی چلتے چلتے آدمی گر جائے تو وہ اٹھ کے دیکھتا ہے دائیں بائیں کہ کوئی مجھے دیکھ رہا تھا۔ اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو اسے کہتے ہیں تو نے نظر لگا دی ہے مجھے، یعنی گرنے کا سبب اس کی نگاہوں کو قرار دیتا ہے۔ یہ من گھڑت دلیل ہے، یہ خود ساختہ دلیل ہے۔ کسی کے دیکھنے سے کوئی بھی نہیں گرتا، گرتا اس وقت ہے جب چال میں، چلنے میں غلطی کرتا ہے، پاؤں کے نیچے کوئی چیز آ جاتی ہے، غلط جگہ پہ پاؤں رکھتا ہے، کسی ناپائیدار چیز پہ پاؤں رکھتا ہے، یا کسی چیز سے ٹکر لگتی ہے، اس کو ٹھوکر لگتی ہے، اس کا توازن بگڑ جاتا ہے، اس وجہ سے گرتا ہے، نہ کہ کسی کے دیکھنے سے گرتا ہے۔ ایک شخص کھانا کھاتے ہوئے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے اور باتیں بھی کر رہا ہے، خوراک کے اجزاء اس کے گلے میں پھنس جاتے ہیں، سانس کی نالی میں چلے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات، اچھو لگتا ہے، اس کو پھنس جاتا ہے، کھانسی لگتی ہے۔ اس وقت دوسرے کو کہتا ہے یہ تو غور سے دیکھ رہا ہے، گھور رہا ہے مجھے، تیری وجہ سے مجھے یہ حالت مجھ پر طاری ہوئی ہے۔ اب ایک اصل سبب ہے، وجہ ہے
جس سے اس کی یہ کیفیت ہوئی ہے، اور ایک خود گھڑ کے توجیہ وہ اپنی رضا کے لیے کرتا ہے، اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے یا اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے توجیہ کرتا ہے۔ وہ جو کچھ توجیہ کے لیے اور عمل کو چھپانے کے لیے کرتا ہے وہ سب من گھڑت ہے، وہ اصلی دلائل نہیں ہوتے۔ اصلی دلائل قانون شکنی کے پیچھے، جرم کے پیچھے، ضابطہ توڑنے کے پیچھے اور چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ قرآن کریم میں شیطان سے پوچھا گیا، قال یا ابلیس ما منعک، کیا چیز مانے بنی، ان تسجدا، فرمان سجدہ اللہ کا فرمان صادر ہوا اور تو فرمان خدا بجا نہیں لایا، ما منعک، کیا مانے تھا، کیا رکاوٹ تھی، کیا مشکل تھی؟ خود شیطان سے پوچھا، اس نے خود جواب دیا کہ یہ وجہ تھی، میں نے اس وجہ سے، اس نے غلط بیانی نہیں کی، شیطان نے، انسان کرتا ہے، اس لحاظ سے ابلیس سے برا شیطان انسان ہو جاتا ہے۔ شیطان نے جن دلائل سے فرمان خدا ٹھکرایا وہی اس نے بیان کر دیے کہ اس وجہ سے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ انسان ابلیس سے بڑا شیطان بن جاتا ہے جن دلائل سے کوئی کام ٹھکراتا ہے، قانون اللہ کا توڑتا ہے، وہ دلیل اعتراف نہیں کرتا، اس کے جواب میں یا اس کے مقابلے میں گھڑتا ہے، نئی دلیل گھڑتا ہے اپنی طرف سے۔ شیطان کو اللہ نے پوچھا کہ کیا چیز مانے بنی، ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے دو ہاتھوں سے خلق کیا، اسے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا مانے بنا کہ اب یہ دو ہاتھوں سے خلق کرنا، جو کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، خدا کی ذات جسم نہیں ہے، یہ الگ تفسیر طلب مطلب ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ جسے اللہ نے خود خلق کیا ہے اور اسے سجدے کا فرمان اللہ نے صادر کیا ہے، تو نے کیوں نہیں مانا؟ ما منعک، اشارہ کیا کہ یہ سوال عام ہے، ہر اس ابلیس سے ہے، شیطان سے ہے جس نے کوئی بھی فرمان خدا ٹھکرایا ہے، اللہ کا اس سے سوال ہے، ما منعک، کیا رکاوٹ تھی تیرے لیے، کیا مشکل تھی، کیوں یہ حکم اللہ کا تو نے نہیں مانا؟ استکبرت ام کنت من العالین، دو میں سے ایک سبب ہو سکتا ہے، استکبرت استکباریت، مستکبر تھا تو، یا پھر عالین میں سے تھا تو۔ استکباریت پہلے بیان کیا ہے معنی، مستکبر اس کو کہتے ہیں جو بندگی چھوڑ دے، خضوع چھوڑ دے، تسلیم ہونا چھوڑ دے، اکڑنا شروع کر دے، اللہ کے مقابلے میں تسلیم ہونے کے بجائے اکڑ جائے، دو سے باہر نہیں ہوتی انسان کی حالت۔ اللہ کے فرمان کے سامنے یا انسان تسلیم ہوتا ہے یا اکڑ جاتا ہے خدا کے سامنے، ٹھٹائی سے اکڑ جاتا ہے کہ میں نہیں مانتا یہ فرمان۔ عبد نہیں ہے، بندگی نہیں ہے اس کے اندر، حالت تسلیم نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس فرمان بجا لانے سے بڑا سمجھتا ہے، فرمان بجا آوری کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے کہ میں اس قانون پہ عمل کروں جس پہ سب عمل کر رہے ہیں، میں بھی یہی کام کروں، میں ان جیسا تھوڑا ہی ہوں، میں تو غیر معمولی آدمی ہوں۔ خدا کے فرمان بجا لانے کو عار سمجھتا ہے، ننگ سمجھتا ہے، اپنی شان سے گھٹیا سمجھتا ہے، یہ استکباریت ہے، اور اس پر بھاری ہے فرمان خدا بجا لانا۔ یہ کیفیت جو قرآن ذکر کر رہا ہے استکباریت کی، یہ اس وقت آپ احساس کرتے ہیں، ہر آدمی
تجربہ رکھتا ہے استکباریت کا. کوئی ایسا انسان نہیں ہے جسے استکباریت کا تجربہ نہ ہو، چونکہ بعض بندگان بھی بعض موقعوں پر مستکبر ہو جاتے ہیں. مثلا اگر کوئی چھوٹا، ہم طلبہ کی مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک بڑا طالب علم ہے، اسے چھوٹا طالب علم پانی مانگے کہ اب یہ پانی ڈال دینا، وہ طالب علم بڑا ہے، سینئر ہے، یہ چھوٹا طالب علم ہے، یہ چھوٹا طالب علم بڑے طالب علم سے پانی مانگ لے، اس پہ بھاری گزرتا ہے، گران گزرتا ہے اس کو کہ میں اتنا بڑا طالب علم ہوں، اتنا سینئر ہوں، اور یہ اب داخلہ لیا اس نے اور مجھ سے یہ چیز طلب کر رہا ہے. گران گزرتا ہے، بھاری لگتا ہے. انسان اس بات کی بجا آوری کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے، ناپسندیدہ سمجھتا ہے. خوب یہ استکباریت اس طالب علم کے سامنے ہے، اللہ کے سامنے نہیں ہے، چونکہ بڑا طالب علم چھوٹے طالب علم کا بندہ نہیں ہے، عبد نہیں ہے، اور چھوٹے کو یہ نہیں ادب ہونا چاہیے چھوٹے کے اندر کہ بڑے سے نہ کرے یہ کام. لیکن مثال دے رہا ہوں بھاری گزرنے کی، گران گزرنے کی مثال ہے کہ اگر ایک چھوٹا آدمی کسی بڑے آدمی سے عمر میں چھوٹا ہو اور عمر میں بڑے آدمی سے کوئی چیز مانگ لے، مانگے سر کہ پانی ڈال دینا مجھے، یا ذرا پانی لے آنا میرے لیے، اس پر گران گزرتا ہے، اس کو بھاری لگتا ہے. کیوں بھاری لگتا ہے؟ چونکہ یہ چھوٹا ہے، میں شخصیت میں حیثیت میں بڑا ہوں اس سے، اور یہ اس طرح سے مجھے فرمان دے رہا ہے جیسے میں عبد ہوں اس کا، جیسے میں محکوم و غلام ہوں اس کا. بعض کہہ بھی دیتے ہیں کہ نوکر ہیں ہم تیرے، یہی کہہ دینا کہ نوکر ہوں تیرا، یہ اس گران گزرنے کا اظہار ہے. بہت گران گزری یہ بات اس کو، میں نوکر ہوں، یعنی مجھ سے نوکروں والے کام کروا رہا ہے. تو اگر چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو پانی پیش کرے، جی لیجئے پہلے آپ پیجئے، یہ نہیں بھاری گزرتا، بلکہ اس پہ انسان اور خوش ہوتا ہے. کیوں کہ اس میں نوکر نہیں سمجھا گیا، بڑا سمجھا گیا ہے، تعظیم کی گئی ہے، تکریم کی گئی ہے، سبقت ان کو دی گئی ہے، پہلے ان کو مقدم کیا گیا، حیثیت ان کی، یہ نہیں بھاری گزرا، اس پہ خوش ہوتا ہے انسان. اور اگر کہیں کہ چھوٹا کہے مجھے پانی ڈال دیں، وہ بھاری گزرتا ہے. کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گویا اس کا غلام ہوں، میں عبد ہوں اس کا. چونکہ نہیں ہوتا، بڑا آدمی چھوٹے کا عبد نہیں ہے، چھوٹا بھی بڑے کا نہیں ہے. مثال، صرف مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، بھاری گزرنے کی مثالیں ہیں. آپ کو روزانہ کسی کی بات گران گزرتی ہے، اسی گران گزرنے کو استکباریت کہتے ہیں. یعنی انسان اپنے آپ کو کسی کام سے بڑا سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے شان کا نہیں، میری حیثیت کا نہیں، اور مجھ سے کروایا جا رہا ہے یہ کام، اس لیے بھاری لگتا ہے یہ کام. اور یہ استکباریت ٹھیک ہے. انسان جو کام اس کے شایان شان نہیں ہے اور وہ کام اگر اس سے کروایا جائے اور اسے بھاری گزرے، وہ نہیں کرنا چاہیے اس کو. جیسے ایک طالب علم کی ایک شان ہے، اسے جھوٹ بلوایا جائے، یہ بھاری گزرتا ہے، اس کو عار محسوس ہوتی ہے، اس کو میں طالب علم ہوتے ہوئے یہ کام کروں. یا ایک طالب علم ہے اور وہ بازاری لباس پہنے، نمائش کا لباس پہنے، بھاری گزرتا ہے اس پر. میں شخصیت ہوں دینی، الہی، ربانی، اور بازاری پوشش مجھے دی جا رہی ہے کہ میں بازاری انداز میں لباس پہنوں، بھاری گزرتا ہے. یہ بھاری گزرنا مستحسن ہے، اچھا ہے، واقعا ہونا چاہیے. یہ بڑائی احساس ہونا چاہیے کہ میں اجل ہوں ان کاموں سے، یہ گناہ ہیں، یہ جرم ہیں، یہ میری شخصیت اور میری شان کے مطابق نہیں ہیں، یہ کام چھوٹے ہیں، میں بڑا ہوں. یہ بھی استکباریت ہے. یہ مذموم، قابل مذمت استکباریت نہیں ہے. یہ خوب ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ہونی چاہیے. بلکہ بعض جگہ پر
تعلیمات دین میں اس کا حکم بھی ہے کہ اگر ایک متکبر مغرور انسان ہے اور مومنین کے سامنے تکبر ظاہر کرتا ہے اپنا، مومن کو بھی چاہیے اس کے سامنے مغرور ہو جائے، متکبر ہو جائے اس کے سامنے. اس کے سامنے تو عبودیت نہیں دکھانی، متکبر مغرور کے سامنے، ایک فرعون کے سامنے. ایک طاغوت ہے متکبر مغرور، وہ آ کے مومنین کے اوپر آ کے تکبر اپنا جتلاتا ہے. آپ اس کے عبد نہیں ہیں، بندے نہیں ہیں کہ آپ اس کے سامنے جھک جائیں، نہ، آپ اسے ظاہر کریں کہ میں تجھ سے بھی بڑا ہوں. تو اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، میں تجھ سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، تو چھوٹا ہے میرے سامنے. مغرور کے سامنے، متکبر کے سامنے، طاغوت کے سامنے. لیکن اگر ایک مومن ہو، مومن کے سامنے نہ اپنی آپ کو بڑا نہ سمجھے، اپنے آپ کو کم سمجھے، مومن کے سامنے، اس کے سامنے خضوع کرے، اس کے سامنے تسلیم ہو، وہاں غرور نہیں دکھائیں، وہاں تکبر نہ دکھائیں. جو کام انسان کے شایان شان نہیں ہے، حیثیت و شخصیت کے مطابق نہیں ہے، جو کثرت سے کر رہے ہیں ہم، اور خصوصاً ایسی قوم، ایسی نسل جو خود باختگی کا شکار ہو جائے، خود فراموشی کا شکار ہو جائے، ایسی قوم ایسے گھٹیا کام بہت کرتی ہے جو اس کے شایان نشان نہیں ہوتے. بہت سارے کام ہم کر رہے ہیں اس وقت بھی جو ہمارے شایان نشان، بے حیثیت انسان بھی ہمارے شایان نشان نہیں ہیں، غیر انسانی کام ہیں لیکن کرتے ہیں. بے حیثیت مومن و مسلمان بھی ہماری اسلامی شخصیت کے شایان شان نہیں ہیں لیکن ہم کرتے ہیں، مرتکب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ اپنی اسلامی شخصیت کو کھو بیٹھے ہیں، گنوا بیٹھے ہیں، اور اس کی جگہ پر اب کوئی گھٹیا کردار جب ادا کرنا پڑے کر دیتے ہیں، آسانی سے کر دیتے ہیں. بڑی شخصیت کا مالک انسان نہیں کرتا یہ کام، بے شک دیندار نہ بھی ہو، لیکن اگر شخصیت اس کی بڑی ہو، ایک اعلیٰ ظرف انسان ہو، بہت سارے کام نہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ دین میں ممنوع ہے، شریعت میں مذمت کی گئی ہے، نہ، چونکہ میری شخصیت کے شایان نشان نہیں ہیں. مثلا یہ خواتین بے حجاب، بد حجاب خواتین، نمائش گر خواتین جو اپنے جسم کی نمائش زیادہ پسند کرتی ہیں، انہیں اگر یہ معلوم ہو جائے، اپنی شخصیت کا احساس ہو جائے کہ ہمیں اللہ نے کیا کرامت، کیا مقام اور کیا شخصیت عطا کی ہے، ہرگز یہ گھٹیا کام نہیں کریں گی، نمائش جسم نہیں کریں گی، نامحرموں کے سامنے اظہار وجود نہیں کریں گی، یہ جلوے نہیں دکھائیں گی جو دکھانا شروع کر دیں. یہ اپنی شخصیت سے پست ہونے کی کوشش نہیں کریں گی. شریعت و دین و اسلام کو فرضاً اگر برفرض نہ بھی نظر میں رکھیں پھر بھی نہیں کریں گے یہ کام اگر باشخصیت ہوں. اس کی مثالیں موجود ہیں غیر مسلمانوں کے اندر. غیر مسلمانوں کی جو گھٹیا پہلو ہے وہ مسلمانوں کو دکھایا جاتا ہے، میڈیا میں، مطبوعات میں، ہر ذریعے سے غیر مسلمانوں کا گھٹیا پن یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ واضح ہے. لیکن غیر مسلموں کے اندر جو قدریں ہیں وہ نہیں دکھائی. مثلا غیر مسلم باحجاب خواتین، ایک بہت بڑی تعداد غیر مسلم خواتین کی ہے. فرض کریں ہندو خواتین ہیں، سکھ ہیں، مسیحی ہیں، یہودی ہیں، یا حتیٰ کسی بھی دین سے ان کا تعلق نہیں ہے لیکن ہیں باشخصیت. ہرگز آپ ان کو گھٹیا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. خاندانی شخصیتیں، دین کی ہدایت نہیں ہے لیکن گھٹیا کام اس سے مشاہدہ نہیں کریں گے آپ. اسی طرح مرد ہیں،
خاندانی مرد مسلمان نہیں ہیں، اعلیٰ ظرف ہیں، اس اپنی ظرفیت کے مطابق گھٹیا کام نہیں کریں گے۔ بعض پست شخصیت کا احساس ان کے اندر، چونکہ اصل شخصیت اپنی گم کر بیٹھتے ہیں، جو اصل باکرامت شخصیت ہے اسے گم کر بیٹھتے ہیں، اس کی جگہ پر پھر جعلی مصنوعی شخصیت بناتے ہیں، بناؤ سنگار کی مدد سے اور نامناسب لباس کی مدد سے، نامناسب حلیے کی مدد سے، نامناسب حرکات کی مدد سے ایک توجہ طلب شخصیت بناتے ہیں، ایسی شخصیت جو توجہ کھینچے اپنی طرف، تشنہ توجہ ہیں یہ افراد، عورت ہو یا مرد ہو، یہ گھٹیا کام کرتے ہیں، اپنی شخصیت سے گرا ہوا کام کرتے ہیں۔ اگر انسان متوجہ ہو کہ میری شخصیت کیا ہے، جیسے طلاب کے لیے عرض کیا کہ طلاب اگر واقعاً اپنی الہی شخصیت جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی ہے اسے پہچان جائیں کیا ہے، خلاصہ ایک جملے میں اگر کریں تو دین کے نقطۂ نگاہ میں انبیاء کے بعد، معصومین کے بعد عالی ترین مرتبہ و مقام طالب علم کا ہے۔ لیکن کتنے طالب علم ہیں جن کو یہ احساس ہے کہ ہمارا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ شخصیت ہے۔ اگر توجہ رہے ان کی اس شخصیت کی طرف، ہرگز عمر بھر ایک طالب علم سے غلطی نہیں ہوگی، اپنی حیثیت شخصیت سے گرا ہوا کام نہیں کرے گا۔ کب کرتا ہے ایک طالب علم یہ حرکت؟ جب اسے یہ شخصیت گم ہو جاتی ہے، اس کی نگاہوں سے بھول جاتا ہے، مجھے یہ مقام ملا ہے، دیا گیا ہے، اسے بھول جاتا ہے، پھر اس کے اندر شخصیت کا خلا پیدا ہوتا ہے، اندر شخصیت اس کو خود اپنی نظر نہیں آتی، میں تو ہوں لیکن میری کوئی شخصیت نہیں ہے، بس میں بناؤں، کیسے بناؤں؟ کچھ درزی کی مدد سے بناؤں، کچھ نائی کی مدد سے بناؤں، کچھ لنڈے کی مدد سے بناؤں، کچھ عورتوں کو دیکھ کے بناؤں، کچھ اوباشوں کو دیکھ کے بناؤں، کچھ لوفروں کو دیکھ کے بناؤں، کچھ فلموں سے بناؤں، کچھ میڈیا سے بناؤں، پھر مختلف جگہوں سے اپنی شخصیت کے لیے چنتا ہے، انتخاب کرتا ہے مختلف چیزیں اور ان کے ذریعے سے اپنی شخصیت بناتا ہے۔ بہت بونڈی بنتی ہے، اصل شخصیت کھو بیٹھا ہے، ضائع کر دی، فراموش کر دی اس نے۔ خوب یہ المیہ، یہ ٹریجڈی ہے انسان کی کہ خود باختہ اپنی شان سے گھٹیا کام کرتا ہے، لیکن خود شناختہ، خود یافتہ ہرگز اس سے یہ عمل سرزد نہیں ہوتا۔ یہ اگر ہم اندازہ لگائیں عام لوگوں میں جو دین سے دور ہیں، جن تک دعوت دین نہیں پہنچی، ان میں بھی اگر دیکھیں تو آپ کو ایک ہی خاندان کے اندر دو شخصیتیں نظر آئیں گی، دو بھائی ہیں، ایک چھچھورا اور ایک بہت ہی ثقیل وزین شخصیت کا مالک، ایک خائن نگاہوں کا اور ایک عفیف۔ ایک گھر میں دو نمونے نظر آئیں گے آپ کو، دو بہنیں، ایک خائن، ایک نمائشی اور ایک عفیف۔ یہ مثالیں موجود ہیں۔ شخصیت اگر انسان کے اندر ہو، اس سے نچلا کام جو اس شان سے نیچے ہو نہیں کرتا انسان، وہاں پر اپنی شخصیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ انسانوں کے رویے انسانوں کے مقابلے میں، ان میں بعض موارد میں اپنی بڑائی کا خیال رکھیں، اپنی شخصیت کا بڑا پن ثابت کریں، اپنے آپ کو وزین سنگین ثابت کریں، گھٹیا کام نہ کریں،
یہ استکباریت درست ہے، بہتر ہے. یعنی ایک گھٹیا عمل سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اجل سمجھنا، یہ بھی استکباریت ہے نا یہ. اور اس کام کو اپنے لیے آر سمجھنا، ننگ سمجھنا، میں یہ کام کروں، میں یہ غلط حرکت کروں، آر ہے میرے لیے، ننگ ہے میرے لیے. لیکن یہی حالت اگر انسان پر طاری ہو جائے فرامین خدا کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں، بندگی کے بجائے انسان کے اندر استکباریت ہو جائے، طاری ہو جائے، وہ فرامین جو انسان کو برتری عطا کرتے ہیں، تکامل دیتے ہیں، رشد دیتے ہیں، ان کے مقابلے میں اگر اس کے اندر استکباریت آ جائے. مثلا اگر ماں باپ کے مقابلے میں ایک بچے میں استکباریت آ جائے، ماں باپ کے باتیں سننے کو اپنے لیے ننگ و آر سمجھتا ہو، یہ مذموم استکباریت ہے. معلم استاد کی بات اس کو گران گزرتی ہو، اس لیے عرض کیا کہ مستکبر آپ دنیا کے نقشے میں یا تاریخ کی کتابوں میں نہ ڈھونڈیں، مستکبر اپنے نفس میں تلاش کریں. اگر ہم مستکبر کی یہاں اصطلاح سے واقف ہو کے پھر ہمیں صرف امریکہ مستکبر نظر آئے اور باقی کوئی نظر نہ آئے تو ہم نے علمی استفادہ کیا ہے، ہدایت نہیں پائی قرآن سے. ماہ رمضان پورا گزر گیا، ہدایت نہیں پائی، محروم رہ گئے. لیکن اگر یہ استکباریت اپنے اندر نظر آئی، بھلے مجھے تو بھاری لگتی ہے بعض اوقات، معلم کی بات بہت گران گزرتی ہے، جب وہ تادیب کرے، جب وہ تنبیہ کرے، جب وہ تعلیم دے، جب وہ تربیت دے، بہت بھاری لگتا ہے مجھے، گران گزرتا ہے. یہ استکباریت ہے. یہ مستکبر ہے، یہ انسان، یہ شیطان ہے، یہ انسان. اس کو ہدایت کا فرمان بھاری لگتا ہے، ناگوار گزرتا ہے، آر محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس سے کہ یہ میری شان کے خلاف بات ہو گئی ہے. اگر معلم ایک طالب علم کو کہ آپ یہاں سے اٹھ کے یہاں بیٹھ جاؤ، وہ برا مان جائے، یہ مستکبر ہے. وہ اس کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہے، اس کی ہدایت کے لیے کہہ رہا ہے، اس کی رہنمائی کے لیے کہہ رہا ہے، اس کی مصلحت کے لیے، اس کی رشد کے لیے کہہ رہا ہے، اس کے ارتقاء کے لیے کہہ رہا ہے. اسے بھاری لگے یہ بات، یہ مستکبر ہے، آلودہ ہے. استکباریت کبر سے ہے. کبر بڑا ہونے کو کہتے ہیں، بڑا بننا، بڑا ہونا. آپ حقیقتاً بڑے بنے، بڑائی کے لیے تو پیدا کیا گیا ہے، بڑا بننے کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ہے. لیکن نہ اللہ کے مقابلے میں بڑے بنے، اور اللہ کے فرمان کے مقابلے میں اور اللہ کے قوانین سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیں. وہاں تعبد دکھانا ہے، وہاں اپنے آپ کو چھوٹا کر کے دکھانا ہے، وہاں اپنے آپ کو حقیر سمجھنا ہے اللہ کے مقابلے میں. یہ بندگی ہے. شیطان سے پوچھا گیا کہ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ استکبرتا، یعنی فرمان خدا سے بھی بڑا ہے تو، اللہ کے فرمان کے سامنے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھا تو نہیں کہ فرمان خدا نیچے ہے، چھوٹا ہے، میری حیثیت کا نہیں ہے، میرے شایان شان نہیں ہے، اور میری شخصیت اس سے بڑی ہے. شیطان نے اقرار کیا، اس نے کہا کہ بھلے ایسا ہی ہے. میں اپنے آپ کو آر سمجھا اس نے کہ خلقتہ، انسان کو خلقتہ من طین، اس کو طین سے پیدا کیا ہے، مجھے نار سے پیدا کیا ہے. انا خیر منہ،
اس سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، آدم سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں۔ جس کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں تسلیم ہو، اس سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں۔ خوب ظاہر ہے کہ یہاں اللہ کا فرمان تھا کہ آدم کے سامنے تسلیم ہو، تو فرمان خدا جھٹلایا، نہ کہ آدم کو ٹھکرایا۔ فرمان خدا جھٹلا دیا، فرمان خدا سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ استکبرتا، مستکبر ہو، آر محسوس ہوتی ہے، گران گزرتا ہے یہ کام۔ خوب اب ہم اپنے اندر تلاش کریں، فرامین خدا، قرآن، مکمل قرآن فرامین خدا پر مشتمل ہے، ان میں سے کتنے ہم بجا لاتے ہیں اور کتنے بجا لانے کے لیے تیار ہیں۔ جتنے فرامین بجا لانے کے لیے تیار ہیں اتنے عبد خدا ہیں، اور جتنے فرامین اللہ کے گران گزر رہے ہیں، بھاری گزر رہے ہیں، اس میں شریک شیطان ہیں۔ استکبرتم، بڑائی کا اظہار کیا۔ جہاں اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرنا تھا، عبد ظاہر کرنا تھا، وہاں اپنے آپ کو بڑا ظاہر کیا ہے، اور جہاں اپنے آپ کو بڑا قرار دینا تھا وہاں چھوٹے ہو گئے تم جا کر۔ بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر آپ کو بڑائی دکھانا چاہیے تھی، مثلا جب پلیدی سامنے آتی ہے، معصیت سامنے آتی ہے، گناہ سامنے آتا ہے، غلطی سامنے آتی ہے، وہاں ثابت کرو بڑے ہو۔ بہت سارے مواقع ہیں جہاں پر انسان کو بڑائی دکھانا چاہیے کہ بھائی میں اتنا چھوٹا نہیں ہوں۔ مثلا جیسے قرآن میں قصہ ذکر ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اور اس عورت کا، عزیز مصر کی بیوی کا، زلیخا جس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف نے ثابت کیا اس عورت کو کہ میں اتنا چھوٹا نہیں ہوں جو تو مجھے سمجھ رہی ہے، میں گھٹیا نہیں ہوں، پست ہوں۔ یہ استکباریت تھی حضرت یوسف کی۔ اس عمل سے، اس دعوت سے بڑا ہوں، اجل ہوں، منزہ ہوں، برتر ہوں، حقیر نہیں ہوں جو تو مجھے سمجھ رہی ہے۔ یہاں بڑا بنانا چاہیے آپ کو۔ شیطان جب سامنے آتا ہے دریا حکم دیتا ہے بڑا بناؤ اپنے آپ کو۔ نفس امارہ جہاں کوئی پستی کی طرف لے کے جاتا ہے وہاں پر کہو کہ بڑا ہوں، یہ پستی ہے، میں بڑا ہوں اس جگہ سے۔ بعض اوقات انسان احساس کرتا ہے کہ بڑا ہوں میں، یہ شان بڑی ہے میری۔ اللہ کے سامنے نہ، وہاں نہیں بڑائی دکھانی۔ فرمانے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا نہیں کہنا، وہاں چھوٹا سمجھنا ہے اپنے آپ کو۔ الٹ کرتے ہیں ہم، جہاں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چاہیے وہاں چھوٹے ہو جاتے ہیں، حقیر ہو جاتے ہیں۔ پست جگہ پہ کھڑے ہونے میں کوئی باک نہیں، کوئی آر نہیں، پست جملے زبان سے ادا کرنے میں کوئی باک نہیں، آر نہیں، غلط کردار، گھٹیا کردار ادا کرنے میں، گھٹیا گفتار میں، گھٹیا تعلقات میں کوئی آر نہیں۔ وہاں بڑھائی نہیں احساس بھی کرتے اور ثابت بھی نہیں کرتے، وہاں گھٹیا ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں بڑا ہونا نہیں چاہیے، چھوٹا ہونا ہے، وہاں بڑھائی کا احساس کرتے ہیں، وہاں گردن اکڑا لیتے ہیں۔ یہ الٹ انسان ہے، معکوس انسان ہے، منکوس انسان ہے۔ یہ آپ امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھیں، مرحب کے مقابلے میں، عبد و ود کے مقابلے میں مستکبر ہیں، مشرکین کے مقابلے میں علی مستکبر ہیں، بڑا ہوں میں تم سے۔ لیکن خدا کے مقابلے میں علی کو دیکھیں، دعائے کمیل ہے نا، دعائے کمیل اگر آپ ترجمہ کر کے کسی ایسے انجان انسان کو دیں اور نہ بتائیں یہ کس کا کلام ہے، فقط وہ اس کلام کو پڑھے، ترجمہ پڑھے اور بتائے کہ یہ کس شخص کی باتیں ہیں۔ بعض لوگ ہیں نا وہ یہ جملے پڑھ کے وہ کہتے ہیں نا یہ مولا علی کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو ایک ایسے انسان کی باتیں ہیں جو اپنے آپ کو بہت ہی
کمتر سمجھ رہا ہے، بہت کمتر سمجھ رہا ہے۔ اگر کسی مستکبر کو دیں، وہ کہتا ہے یہ علی کا کلام نہیں ہے، مولا علی کا کلام نہیں ہے، لیکن اگر کسی عبد کو دیں، وہ کہے گا یہ علی کے بغیر کسی اور سے ادا ہی نہیں ہو سکتا، چونکہ اس درجہ کی بندگی اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو اتنا چھوٹا کرنا، چھوٹا سمجھنا، یہ فقط علی کے لیے ممکن ہے، یہ بندگی فقط علی کر سکتے ہیں، یہ غیر علی کے لیے اتنی بندگی ناممکن ہے۔ اتنا خضوع، معصوم ہوتے ہوئے، درجۂ عصمت پر فائز ہوتے ہوئے، اور اس طرح خدا کی بارگاہ میں جو ہم رسم دعائے کمیل ادا کرتے ہیں، علی علیہ السلام نے تو رسم دعائے کمیل نہیں ادا کی کہ ہر پنجشنبے کو مل کے دعائے کمیل پڑھیں یا اظہار کریں، وہ تو علی علیہ السلام کی باطنی کیفیت ہے جو لفظوں میں ظاہر ہوئی ہے، عبدیت علی ہے جو لفظوں میں ظاہر ہوئی ہے، بندگی ہے امیر المومنین کی جو لفظوں میں ظاہر ہوئی ہے۔ یہ ابن ابی الحدید ان نادر افراد میں سے ہے، اہل سنت ہے ابن ابی الحدید، علامہ شارح نہج البلاغہ، اہل سنت میں سے ہیں، لیکن ان نادر افراد میں سے ہیں جو علی شناس ہیں، امیر المومنین کی جنہیں معرفت ہوئی ہے۔ اور بہت لطیف پہلو ابن ابی الحدید نے کلام امیر المومنین سے سمجھے ہیں اور اظہار کیا ہے، ان میں سے ایک یہ پہلو ہے۔ ابن ابی الحدید وہ لکھتے ہیں امیر المومنین کے بارے میں کہ مثلا امیر المومنین فصیح و بلیغ خطیب تھے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کلام امیر المومنین بہت عالی ہے فصاحت و بلاغت میں، لیکن امیر المومنین کے علاوہ بھی فصحاء و بلغاء کم نہیں ہیں عرب زبان، جن کی فصاحت کے خطبے بڑے بڑے موجود ہیں۔ اسی طرح امیر المومنین شجاع ہیں، بہادر ہیں، یہ ابن ابی الحدید کے الفاظ ہیں، اور بلا شک و شبہ امیر المومنین کی شجاعت و بہادری بے نظیر، بے مثال ہے، لیکن امیر المومنین کے علاوہ بھی بڑے بڑے تلوار کے دھنی موجود ہیں اس میدان میں، پیچھے ہیں، امیر المومنین سے پیچھے ہیں، علی علیہ السلام ان میدانوں میں سب سے آگے ہیں، فصاحت میں ان سے آگے، بلاغت میں ان سے آگے، شجاعت میں ان سے آگے، لیکن دوسرے پیچھے ہی سے ہی لیکن ہیں اس میدان میں۔ ابن ابی الحدید کے بقول کے کچھ میدان ایسے ہیں جن میں فقط علی ہیں، امیر المومنین ہیں، نہ کوئی ساتھ علی کے اس مقام پہ نظر آتا ہے، نہ پیچھے کوئی نظر آتا ہے، دور دور تک اس گرد کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا جہاں امیر المومنین ان مقامات پہ فائز ہیں۔ ان میں سے ایک بندگی خدا ہے، علی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایسے افراد جو خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو مستکبر سمجھتے ہیں، ابلیسی کھوپڑی ہے جن کی شیطانی، انہیں کلام امیر المومنین ہضم نہیں ہوتا، دعائے کمیل ان سے ہضم نہیں ہوتی۔ سنی ہوں گے ایسے خطیب ذاکر آپ نے دعائے کمیل کے مخالف، اور صرف اس وجہ سے رد کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو بندگی ہے، یہ علی علیہ السلام جیسے شخصیت کیسے یہ بندگی، چونکہ وہ تو اور حیثیت علی علیہ السلام کے لیے قائل ہے، لیکن اگر کسی عبد خدا کو دیں اسے سند دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ درجہ بندگی کا فقط امیر المومنین سے متوقع ہے اور امیر المومنین کے ساتھ جچتا ہے۔ پس انسان کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرے، جہاں لغزش ہو، گناہ ہو، گھٹیا کام ہو، پست ہو، وہاں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرے، مستکبر بنے، بڑائی کا اظہار کرے۔ لیکن کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں استکباریت معصیت ہے، گناہ ہے، بندگی کے مقام پر اللہ کے سامنے جب تسلیم ہونے کا وقت آئے اور وہاں بڑا اپنے آپ کو سمجھے، فرمان خدا سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے،
حکم خدا سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے، نظام الہی سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے، قضاء الہی سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یہ مستکبر ہے، یہ شیطان ہے، وہ ابلیس۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، مستکبر ہو یا عالی ہو، دو میں سے ایک سبب ہے، یا استکباریت کی وجہ سے فرمان ٹھکرایا ہے، یا عالین میں سے اپنے آپ کو سمجھتے ہو اور اس وجہ سے یہ فرمان ٹھکرایا ہے۔ عالین علو سے ہے، علو بلندی، استکبار کبر سے ہے بڑائی، عالی علو سے ہے، علو بلندی کو کہتے ہیں، جہت ہے۔ بڑائی اور بلندی میں بعض اوقات توافق ہے کہ ایک چیز بلند بھی ہے اور بڑی بھی ہے، لیکن بعض اوقات ایک چیز بلند ہے، بڑی نہیں ہے، بڑائی نہیں ہے اس کے اندر، لیکن بلند ہے۔ وہ بلندی ایک الگ صفت ہے کچھ موجودات کے لیے، اور بڑائی ایک الگ صفت ہے کسی اور حالت کے لیے۔ شیطان کو پوچھا گیا کہ کیا کیا آپ نے، کیا ہو، مستکبر ہو یا عالی؟ اب یہاں پر ان آیات کی، اس خصوصاً اس آیہ کی، سورہ صاد کی آیہ 75 میں مفسرین جن کی روش تفسیری یہ ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر غیر قرآن منابع سے کرتے ہیں، وہ یہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے مفسرین ایسے ہیں جو قرآن کی تفسیر قرآن کے علاوہ منابع کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ مثلا قرآن کی تفسیر کریں گے سائنس کے ذریعے سے، قرآن کی تفسیر فلسفہ کی مدد سے، قرآن کی تفسیر علم کلام کی مدد سے، قرآن کی تفسیر روایات کی مدد سے، قرآن کی تفسیر اقوال کی مدد سے، قرآن کے علاوہ قرآن کے مفسر منابع کی مدد سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ ایسے مواقع پر کنفیوز ہیں یہ مفسرین ایسی آیات میں، اور یہ ایک آیت نہیں ہے، ایسی بہت ساری آیات ہیں، سینکڑوں آیات ہیں جن میں یہ مفسرین حیران ہیں، سرگردان ہیں، پریشان ہیں۔ لیکن وہ مفسرین جن کی روش یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے کریں، اور قرآن سے باہر جو منابع ہیں وہ قرآن کے مفسر نہیں ہیں، مؤید ہو سکتے ہیں، قرآن کی تفسیر کے تائید کے طور پر ہو سکتے ہیں اور مصداق ہو سکتے ہیں وہ، لیکن مفسر نہیں ہو سکتے۔ ان کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ ایسی آیات میں کنفیوز نہیں ہے۔ تفسیر اگر انسان پڑھے، ایک مطلب پہلے بھی ذکر کیا ہے آپ کی خدمت میں طالب علمانہ، کہ حافظ ایرانی شاعر ہیں پرانے زمانے کے، صدیوں پہلے، بہت مشہور، بلکہ ایرانیوں کے بقول چوٹی کے شعراء میں سے ہیں۔ ان سے بڑا شاعر ایران میں نہیں کوئی پیدا ہوا۔ حافظ شیرازی کے نام سے معروف ہیں، اور واقعاً ان کے شعر بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے، کہ باقی شعراء اور ان کے شعروں کو دیکھیں تو فاصلہ جو ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ حافظ کہاں اور باقی شعراء کہاں۔ دقیق ہے، بہت ہی دقیق شعر ہیں حافظ کے، اور اس طرح سے ہیں کہ جس مسلک کے لوگ پڑھتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ گویا حافظ ہماری ہی بات کر رہے ہیں۔ مثلا بے دین لوگ وہ شعر پڑھتے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ حافظ ایک رند ہے محض،
نعوذ باللہ ایک منکر خدا، منکر دین، ایک باغی شخص ہے حافظ. یہ متدینین جب پڑھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ دینداری کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. عرفا حافظ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں عرفان کا، اعلیٰ ترین شخص جو عرفانی حقائق کو خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. اب حافظ موجودہ نسل کے لیے یا مطالعہ کرنے والوں کے لیے جب وہ حافظ کا مطالعہ کرتے ہیں ان کتب کے ذریعے سے جو حافظ کے بارے میں لکھی گئی ہیں، حافظ کے بارے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ لوگ، حیران ہو جاتے ہیں، سرگردانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حیرت. انہیں سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہے، یہ عارف ہے، یہ صوفی ہے، یہ فیلسوف ہے، یہ بندہ خدا ہے، یہ منکر خدا ہے. بعض اہل قلم کے بقول کہ یہ کیوں کیفیت حافظ کے بارے میں پیدا ہوئی، کہا کہ یہ حافظ شناسوں نے یہ کام کیا ہے. مفسرین جنہوں نے تفسیر کی ہے حافظ کی کلام کی، دیوان کی، انہوں نے حافظ کے بارے میں یہ ساری الجھنیں پیدا کی ہیں. اور اگر کوئی شخص حافظ کے دیوان کی تفسیر نہ پڑھے، خود دیوان کو پڑھے، وہ کبھی بھی کنفیوز نہیں ہوگا. البتہ اگر اتنا صلاحیت ہو، حافظ پڑھنے کی صلاحیت ہو اس کے اندر، اتنی معرفت ہو اس کے اندر، کئی علوم کا استاد ہو، پھر جا کے حافظ پڑھ سکتا ہے وہ. میں نے جب یہ بات حافظ کے بارے میں کسی اور شخص کی پڑھی، اہل قلم کی، تو فوراً ذہن میں انسان کے بہت کچھ دوڑ کے آتا ہے. ایک تو علامہ اقبال کے بارے میں فوراً میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہی بلا مفسرین نے، اقبال نے علامہ اقبال پر بھی نازل کی ہے. اگر یہ اقبالیات کے ماہرین نہ ہوتے، پی ایچ ڈی، تو کم از کم آج سے بہتر صورتحال ہوتی علامہ اقبال کے متعلق. اس نسل کی یہ زیادہ بہتر جانتے، لیکن ان اقبالیات کے ماہرین نے اقبال کو بالکل ایک حیرت کا موضوع بنا دیا ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر فوراً یہ ذہن میں آئی کہ یہی کچھ تو قرآن کریم کے بارے میں ہوا ہے. قرآن کریم کے متعلق یہ جتنی حیرت، سرگردانی ہے، یہ سب تفاسیر کی وجہ سے ہے. اور زیادہ تر ان تفاسیر کی وجہ سے ہے جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے قرآن سے ہٹ کر منابع کے ذریعے. جیسے آج کل ایک جدید روش تفسیر رائج ہے، آپ میڈیا پہ بھی سنتے ہیں، اور سائنس کی مدد سے قرآن کی تفسیر. اور ایسا مفسر ہوتا ہے جسے نہ سائنس کا پتہ ہے نہ قرآن کا پتہ ہے، وہ قرآن کی سائنس کی مدد سے تفسیر کر کے سائنس کو بھی تباہ کر رہا ہوتا ہے اور قرآن کو بھی تحریف کر رہا ہوتا ہے. سننے والا حیران ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے. اگر خود قرآن سے قرآن کو سمجھیں، چونکہ قرآن تبیان ہے، قرآن بیان ہے، قرآن روشن ہے، قرآن واضح ہے، قرآن مبین ہے، یہ سب قرآن کے اپنے الفاظ ہیں، اپنے عناوین ہیں قرآن کے، کہ قرآن اتنی واضح حقیقت ہے، بینات ہیں قرآن کے اندر، الجھنے اور ابہامات نہیں ہیں. انسان کو بہت کچھ سمجھ آتا ہے قرآن سے. یہ اس لیے عرض کیا ہے کہ مطالعات میں آپ کو قرآن کے حاشیوں میں عالین کے بارے میں بہت کچھ سننے کو ملے گا، کچھ روایات کی وجہ سے اور کچھ دیگر. ابھی ہم ان مطالب کی طرف نہیں جاتے. وہ نظریہ یہ ہے کہ شیطان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو مستکبر ہے یا عالی. عالی کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں کے بقول کہ عالی وہ طبقہ ہے جنہیں سجدے کا حکم تھا ہی نہیں. انہیں نہیں تھا حکم سجدے کا کہ آپ نے سجدہ نہیں کرنا. باقی سب کو سجدے کا حکم تھا، عالین اس میں شامل نہیں تھے. لہذا شیطان کو پوچھا جا رہا ہے کہ تو کس گروہ میں سے ہے؟ ان میں سے ہے جن کو سجدے کا حکم تھا اور تو نے نہیں کیا،
بڑھائی دکھائی اپنی، یعنی مستکبر ہے، یا اس گروہ میں سے جو سجدے سے مستثنا تھا، جسے حکم ہی نہیں کیا گیا تھا سجدے کا، یعنی عالین میں سے تھا. پس عالین ایسی مخلوقات ہیں جو اس وقت تھیں اور ان کو سجدے کا حکم نہیں تھا. خب یہ قرآن کے علاوہ اگر قرآن رجوع کریں کسی شے کی طرف تو یہ پیدا ہوتا ہے، یہ احتمال یا یہ معنی ذہن میں آتا ہے. لیکن اگر خود قرآن سے پوچھیں تو نہ، چونکہ شیطان کے ابا و انکار کی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں کہ تو نے یہ تمرد، یہ معصیت، یہ شیطنت کیوں کی ہے، ابدیت سے کیوں باہر آیا ہے. دو سبب ہو سکتے ہیں ابدیت کی حد توڑنے میں. ایک استکباریت، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا فرمان خدا سے، اور ایک عالین میں سے ہے. تو عالین یعنی سرکش، گستاخ، جو بڑا سمجھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ شروع سے ہی اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں سمجھتے ہیں، خود اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں. وہ خدا کو عالی نہیں سمجھتے، بڑا نہیں سمجھتے، وہ خود کو بڑا سمجھتے ہیں. عالین قرآن کے بقول وہ طبقہ ہے جو خود خدا بن بیٹھے ہیں، جو اپنے آپ کو بلند مرتبہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مافوق سمجھتے ہیں مخلوقات سے، یعنی سرکش، طاغوت، جو خدا بن بیٹھے. وہ بہت سارے انسان ہیں جو خدا بننے کی کوشش کی اور خدا بن نہ سکے. بقول اس شاعر کے کہ خودی کا نشہ چڑھا آپے میں رہا نہ گیا، خدا بنے سے جگانا مگر بنا نہ گیا. وہ خدا بنے تھے لیکن بنا نہ گیا. خودی کا نشہ چڑھا آپے میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے جگانا مگر بنا نہ گیا. ایسے انسان جو خدا بنے ہیں، ایسے انسان جن کو دوسروں نے خدا مانا ہے، یہ ایک حصہ ہے. جیسے حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے خدا مانا ہے، لیکن عیسیٰ خدا بنے نہیں، دعوی خدائی نہیں کیا، دعوی ابدیت تھا، بندگی کا دعویٰ کیا. خدا نہیں تھے، نہ بنے نہ دعویٰ کیا، لیکن لوگوں نے مانا. جیسے غالی ہیں، علی علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، لیکن علی بندہ ہیں، دعوی خدائی نہیں کیا، عبد ہیں، اور وہ بھی اوج کے عبد، عبودیت میں سب سے آگے. اور عبودیت میں جو اتنی حیثیت امیر المومنین کی مسلم ہوئی کہ بقول ابن ابی الحدید کے بندگی خدا میں گرد علی کو بھی نہیں پہنچ سکتے. کسی شخص کے چلنے سے غبار اٹھتا ہے، گرد اٹھتی ہے. جیسے گاڑی بہت تیز رفتار گرد اڑاتی ہوئی گزری، پچھلی گاڑی اس کا تعاقب کر رہی ہے، گاڑی کو تو نہیں پہنچ سکی لیکن اڑی ہوئی گرد کو اس نے پا لیا کہ یہ اس کی گرد ہے. یا ایک گھوڑا تیز ہے، گھوڑا جب دوڑتا ہے گرد اڑاتا ہے، پچھلا گھوڑا اس گھوڑے کو تو نہیں پہنچتا لیکن اس کی اڑائی ہوئی گرد کو پہنچ جاتا ہے. اس لیے محاورہ بنا ہے کہ اگر کوئی بہت تیز ہو، بہت فاصلے پر ہو، اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، چونکہ گرد اس سے تھوڑی پیچھے ہوتی ہے، غبار تھوڑا پیچھے ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے. علی علیہ السلام اس مقام بندگی پر فائز ہیں، اس چوٹی پر فائز ہیں. لیکن گمراہوں نے یہ دعویٰ کیا الوہیت کا اور اللہ ہونے کا. ایسے انسان جن کو خدا مانا گیا، یہ عالین میں سے نہیں ہیں، یہ عبید میں سے ہیں، یہ عبد خدا ہیں. ایسے انسان جو خدا بنے، مستکبر خدا نہیں بنے، اپنے آپ کو فرمان خدا سے بڑا سمجھا، خود نہیں دعوی خدائی کیا کہ ہم خدا ہیں.
جیسے کوئی نافرمانی، مثلا قانون کی نافرمانی کرتا ہے، حکومت کی نافرمانی کرتا ہے، میں نہیں مانتا، حکومت کے فرامین نہیں مانتا، بہت سارے یہ نہیں مانتے، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں، اصل تو ہم ہیں، وزیر اعظم ہم ہیں، صدر ہم ہیں، وہ کچھ ایسے ہیں نا ابھی پاکستان میں کچھ سیاستدان ایسے ہیں یا کچھ سیاسی پارٹیاں ایسی ہیں جو کہتی ہیں ہم حکومت کی کسی چیز کو، حکومت کا بجٹ نہیں مانتے، حکومت کا فلاں دستور نہیں مانتے، اور کچھ کہتے ہیں حکومت کیا ہے، ہم خود حکومت ہیں۔ یہ عالین ہیں جو خود کو خدا مانے، فرمان خدا سے بڑا نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، بلکہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو اپنا بندہ سمجھتے ہیں۔ عالی جو دوسروں کو بندہ بنانے کے چکر میں ہو، دوسروں کو کہے کہ آپ میرے بندے ہو، یہ عالی ہے۔ اب یہ شیطان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تو دو میں سے ایک ہے، یا مستکبر ہے یا عالی ہے، ان دو میں سے ایک سبب سے تو نے نافرمانی کی ہے۔ اگر عالی ہے تو بھی نافرمان ہے تو، چونکہ شیطان کو اللہ نے فرمایا کہ تو مجرم ہے، سرزنش کی مذمت کے مقام پر اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو مستکبر ہے یا عالی۔ یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ تو مامور تھا اور معصیت کار بن گیا یا مستثنا تھا، یہ نہیں پوچھا جا رہا، بلکہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس جرم کا سبب کیا ہے۔ یہ ہے تو جرم تیرا نافرمانی، یہ جرم یا عالین ہونے کی وجہ سے ہے یا مستکبر ہونے کی وجہ سے ہے۔ اصطلاح قرآن کریم میں عالین کہا جاتا ہے جو سرکش ہو، سرکش طاقت انسان جو اپنے آپ کو برتر سمجھے، جو اپنے آپ کو خدا ہونے کا درجہ دے دے، رب اپنے آپ کو بنا لے لوگوں کا، اور یہ کہ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب، میرے بندے بنو، کونوا عبادا لی من دون اللہ، یہ عالین میں سے ہیں، سرکش طبقہ۔ اس وقت ہم امریکہ کو مستکبر کہتے ہیں، قرآنی معیار کے مطابق عالین میں سے ہے، چونکہ امریکہ خدا کے فرامین کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، بلکہ باقی تمام دنیا کو اپنا غلام سمجھتا ہے۔ قرآن کی اصطلاح کے مطابق سرکش ہے، سرتابی کرنے والا۔ یہ وہ طاغوت ہے جو اللہ بنا ہوا ہے، رب بنا ہوا ہے، باقی دنیا کو ہم نے سنبھالنا ہے، دنیا کو ہم نے چلانا ہے، دنیا کا خیال ہم نے رکھنا ہے، حفاظت ان کی ہم نے کرنی ہے، اور یہ رب والی باتیں یہ عالین میں سے ہے۔ مستکبر جو یہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں مانتا، عالی یعنی میری مانو تم، میں تو کسی کی نہیں مانتا، کسی کے تابع نہیں ہوں، بلکہ سب کو میری بات ماننا چاہیے، یہ عالین میں سے ہیں۔ اب اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر بھی یہی ترکیب استعمال ہوئی ہے فرعون و ملائے فرعون کے متعلق، کہ وہ بھی عالین میں سے تھے۔ سورہ مبارکہ مومنون میں آیا 46 میں، سورہ مومنون آیا 46، آیا 45 میں سورہ مبارکہ مومنون میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے موسیٰ اور موسیٰ کے بھائی کو ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ وسلطان مبین، سلطنت مبین، واضح براہین کے ساتھ ہم نے بھیجا، الی فرعون و ملائہ، فرعون اور ملائے فرعون، یعنی فرعون کے ہمراہ جو دیگر وڈیرے تھے، سردار تھے، جو اپنے آپ کو پیشوا بنائے ہوئے تھے، ان ملا کی جانب ہم نے سرکردہ لوگوں کی جانب بھیجا۔ یہ کون لوگ تھے؟ فاستکبروا، انہوں نے موسیٰ اور ہارون کے مقابلے میں کیا کیا؟ استکباریت دکھائی،
وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور یہ قوم عالین تھے. ان سے سوال نہیں کیا گیا کہ تم مستکبر ہو یا عالی. شیطان سے پوچھا گیا کہ تم عالی ہو. یہ ایک اصطلاح ہے خاص، عالی جو خدا کے مقابلے میں آ گیا ہو. اللہ کی صفات میں سے بھی ہے عالی و علی، متعال، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے بھی ہے. عالین مفرد استعمال نہیں ہوا اسی صورت میں، جمع کی صورت میں عالین استعمال ہوا ہے دو مقام پر، کہ جو سرکشی کر کے اللہ کے مقابلے میں آ گئے ہوں اور خود خدا بن بیٹھے ہوں. فاستکبروا، انہوں نے موسیٰ و ہارون کے مقابلے میں استکباریت اختیار کی، فرعون و ملا نے. وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور یہ قوم عالین تھے یعنی سرکش، باغی، اللہ کے مقابلے میں اترے ہوئے. فقالو، انہوں نے، عالین کا یہ معنی اس آیت میں بہت واضح ہو جاتا ہے. فقالو، ملا و فرعون نے موسیٰ و ہارون کو جواب دیا، ان کی دعوت کا جواب دیا. انؤمن لبشرین مثلنا، ہم اپنی ہی طرح کے دو بشر، دو آدمی جو ہمارے میں سے ہی اپنی اسی شہر میں سے ہیں، ان کے تابع ہو جائیں، ان پر ایمان لے آئیں، اپنے ہی جیسے لوگوں، اپنے ہی جیسے انسانوں کو ہم نبی مان لیں. وَقَوْمُهُمَا، جبکہ ان دونوں کی قوم یعنی موسیٰ و ہارون کی قوم بنی اسرائیل، لنا عابدون، وہ ہمارے بندے ہیں. عالین یہ ہوتا ہے جو دوسروں کو اپنا بندہ بنا لے، دوسروں کو کہے کہ آپ عبادت کرو میری، آپ بندگی کرو، آپ ہمارے فرامین مانو. مستکبر جو فرمان خدا کو چھوڑ دے، ٹھکرا دے. عالی جو خود خدا بن کر فرمان دے اور لوگوں کو مجبور کرے کہ میرا فرمان مانو. کہا یہ موسیٰ و ہارون دو شخص آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نبی ہیں اللہ کے، اب ہم ان کے اوپر ایمان لے آئیں جن کی قوم ساری ہماری غلام ہیں، ہمارے بندے، ان کی عورتیں ہماری لونڈیاں ہیں، ان کے مرد سارے ہمارے ملازم ہیں، ہمارے غلام ہیں، ان کی ہم بات مانیں جو ہمارے غلام ہیں سارے. کانو قومن عالین، یہ عالین تھے. خوب اگر قرآن ہی سے پوچھیں کہ بندگی کے مقابلے، بندگی سے نکالنے کے لیے جو چیز عامل بنتی ہے وہ دو ہیں، عالین میں سے ہونا اور مستکبر. عالین سرکش ہونا، اتنا سرکش ہونا، اتنا بغاوت پہ آ جانا، طغیان میں، طاغوتیت پر، کہ اللہ بن جانا، خدا بن کر دوسروں پر حکمرانی کرنا اور دوسروں کو اپنا بندہ سمجھنا، دوسروں کو اپنا عبید سمجھنا. شیطان کو خدا نے پوچھا تو کیوں یہ عمل کیا؟ عالین میں سے ہے تو یا استکباریت ہے فقط؟ یعنی دونوں جرم کا سبب ہیں. یہ نہیں پوچھا جا رہا تو مستثنا تھا سجدے سے، چونکہ کوئی بھی مستثنا نہیں تھا. ملائکہ کو حکم تھا، ملائکہ کے علاوہ باقی کسی کو حکم ہی نہیں تھا سجدے کا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ کو حکم تھا کہ آپ سجدہ کرو. انہوں نے سجدہ کیا اور کسی ایک ملک نے گستاخی نہیں کی، سجدہ کا انکار نہیں کیا. شیطان نے کیا. شیطان ملک نہیں تھا، فرشتہ نہیں تھا، مرتبے میں جن تھا، بندگی کے ذریعے مرتبہ ملائکہ تک پہنچا ہوا تھا. چونکہ مرتبہ ملائکہ تک رسائی ہو چکی تھی اس لیے یہ فرمان اس کے لیے بھی تھا. جن و انسان بندگی کے ذریعے ملائکہ کے مرتبے میں جا سکتے ہیں اور نافرمانی کے ذریعے سے ملائکہ کے مرتبے سے گر کے پس تو ملعون بن سکتے ہیں جیسے شیطان بن گیا. جن و انسان عجیب داستان ہے دونوں کی. گریں تو ہر پستی سے پست تر، اور اگر عروج کریں، ارتقاء کریں، ملائکہ سے بھی برتر
بلکہ مسجود ملائکہ بھی بن جاتے ہیں۔ بس ایک سبب جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے بندگی کے مقابلے میں، وہ استکباریت ہے۔ استکباریت کو دیگر چند موارد میں بھی قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ عبودیت، خدا کی فرمانبری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، استکباریت خدا کی فرمان برداری سے باہر ہو جانا۔ عبودیت پوجا نہیں ہے اور استکباریت ترک پوجا نہیں ہے۔ عبودیت فرمان برداری کے لیے تیار ہونا، حالت خضوع اپنے اندر پیدا کرنا، اور استکباریت اس حالت کا خاتمہ ہے۔ اسے متعدد آیات میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ مثلا بندگان خدا اور مستکبرین کب نمایاں ہوتے ہیں روشن؟ جب ان کے سامنے آیات خدا تلاوت ہوتی ہیں۔ تلاوت آیات الہی اس فرق کے لیے ہیں کہ مستکبر اور عبد الگ ہو جائیں، جدا ہو جائیں، معلوم ہو جائے مستکبر کون ہے اور بندہ کون ہے، کون آمادہ ہے فرمان بری کے لیے اور کون فرمان بری کے خلاف بغاوت کیے ہوئے ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، جنہوں نے کفر کیا ہے کیا آپ کے سامنے آیات خدا تلاوت نہیں کی گئیں؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، آیات خدا تمہارے سامنے پیش کی گئیں، استکباریت دکھائی، عبدیت نہیں دکھائی۔ آیات فرامین ہے اللہ کے، وہ یہاں پوجا کی بات نہیں ہو رہی، تلاوت آیات خدا ہے۔ تلاوت آیات خدا ہم یہ بھی عبدیت کی طرح، جیسے عبدیت پوجا ہوگی، تلاوت قرآن پڑھنا سر کے ساتھ خصوصاً اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ رائج معنی، ثقافتی معنی تلاوت کا کہ قرآن کو اکیلے میں پڑھنا، مل کے پڑھنا، بلند آواز سے پڑھنا، سر کے ساتھ پڑھنا، اس کو ہم نے تلاوت قرار دیا کہ یہ تلاوت قرآن ہے۔ تلاوت بھی خاص اصطلاح ہے جو آیات الہی یا فرامین الہی کے بارے میں ہے کہ یہ تلاوت کیے جائیں، یعنی قابل تلاوت ہیں فرامین الہی۔ تلاوت تلو سے ہے، تلو مادہ عربی جس سے یہ لفظ تلاوت نکلا ہے۔ تالی، قرأت کرنے والے کو قاری کہتے ہیں، تلاوت کرنے والے کو تالی کہتے ہیں۔ تالی اس شخص کو کہتے ہیں جو دوسرے کے پیچھے قدم ملا کے فاصلے کے بغیر جائے، اس کو تالی کہتے ہیں۔ تالی تلو جڑا ہوا، آگے پیچھے لوگ چلتے ہیں نا، بعض فاصلہ ڈال کے چلتے ہیں، بعض تو سیدھے ایک لمبی لائن بنا کے چلتے ہیں، سارے ایک عرض کی لائن بنا کر اس میں چلتے ہیں۔ ان میں کوئی بھی تالی نہیں ہے، یہ سارے ایک جیسے ہیں۔ جیسے ابھی یہ پوری لائن اگلی، یہ تالی نہیں ہے، چونکہ ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں جانب، جنب میں، پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پہلو نشین ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے پہلو میں دائیں بائیں حرکت کرنا، یہ تالی نہیں ہے۔ ساتھ مل کے قدم ملا کے چلنا، یہ نہیں ہے تالی۔ تالی وہ ہے جو پیچھے ہے، تھوڑا پیچھے ہے لیکن فاصلہ نہیں ہے، اگلے آدمی کا پچھلے آدمی کے ساتھ فاصلہ نہیں ہے، وہ پچھلا تالی کہلاتا ہے۔ پیچھے ہے، تالی کے معنی میں دو مفہوم ہیں، ایک پیچھے ہونا اور دوسرا فاصلے کے بغیر، فاصلہ بھی بیچ میں حائل نہ ہو، اگر فاصلہ ہوا تالی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی آیات کی تلاوت کرنی ہے آپ نے، یعنی آپ نے قرآن کا تالی بننا ہے۔ تلاوت سے مراد یعنی آپ نے قرآن کی آیات کی
پیروی کرنی ہے اس طرح سے کہ آپ میں اور قرآن میں فاصلہ نہ ہو. یہ نہ ہو کہ قرآن کی آیات آگے نکل جائیں، آپ پیچھے کلچر میں بیٹھے رہیں، رسومات میں بیٹھے رہیں، ثقافت میں بیٹھے رہیں. پیروی کے لیے پڑھنا ضروری ہے، خوب ظاہر سمجھنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے. پڑھنا، مثلا اگر کسی کو فرمان دیا جائے اور وہ اس فرمان کو بجا لانا چاہتا ہے، پہلا کام کیا کرتا ہے؟ اسے پڑھتا ہے. اگر کہیں سے خط آئے، تحریری طور پر فرمان آئے، وہ اس فرمان کو پہلے پڑھتا ہے، پڑھ کر سمجھتا ہے، سمجھ کے پھر اس پر بلا فاصلہ عمل کرتا ہے، فی الفور عمل کرتا ہے. یہ تالی قرآن ہے. مثلا تالی قرآن، تلاوت قرآن یہ ہے، آپ قرآن پڑھو، سمجھو، بلا فاصلہ اس پر عمل کرو، جو پڑھا ہے فوراً عمل کرو اس پر. یہ تلاوت قرآن ہے. لیکن اگر آپ نے قرآن پڑھا سمجھے بغیر، پڑھا سمجھا لیکن بلا فاصلہ عمل نہیں کیا، فاصلہ پڑ گیا، پڑھ کے سمجھ کے رکھ دیا، ہاں وہی سمجھ آئی، بہت آج پتہ چلا یہ بھی قرآن کا معنی ہے، پہلے تو مفہوم ہی نہیں پتہ تھا، آج بڑا استفادہ ہوا. یہ تالی نہیں ہے قرآن کا. تالی قرآن وہ ہے جس نے قرآن پڑھا، سمجھا اور بلا فاصلہ انجام بھی دے دیا. یہ تالی قرآن ہے. ورنہ قاری قرآن ہے، فقط قاری ہے، قرأت کر رہا ہے، تالی نہیں بنا. تالی جو بلا فاصلہ تلو قرآن میں نظر آئے. عمل کرے اس کے اوپر. مثلا ابھی ہم آیات بندگی و عبودیت مشاہدہ کر رہے ہیں، سنت عبودیت، یہ تلاوت قرآن ہے. اس صورت میں کہ اگر قرآن کی یہ آیات بندگی پڑھیں، سمجھیں اور بلا فاصلہ عبودیت کی حالت اپنے اندر پیدا کر لیں، پھر تو اس رمضان میں آپ نے تلاوت کی ہے قرآن کی، ورنہ سماعت کی ہے، قرأت کی ہے اور مزامیر قرآن پر وقت صرف کیا ہے. سوریں مضامین قرآن ترک کر دیے ہیں، مزامیر زندہ کر دیے ہیں، تالی بنے. استکبار، مستکبر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ تلاوت کے مقام پر. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، وہ گروہ جو کفر کیا جنہوں نے، آپ بتاؤ آیات خدا آپ پر تلاوت نہیں کی گئیں؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، کی گئیں تم پر اور تم نے استکباریت دکھائی. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اس لیے کہ تم مجرم تھے. قوم، پوری قوم مجرم قوم ہو، تم قوم ہی مجرم ہو، نسل پوری مجرم ہو تم. مجرم، یہ الفاظ قرآنی اصطلاحات جانتے جائیں. ہم اردو میں زیادہ استعمال کرتے ہیں لفظ جرم اور مجرم، اور اس کے معانی جو عربی لفظ ہے مجرم، جرم، جرم سے ہے اصل. جرم، جرم کہتے ہیں کسی لپٹی ہوئی چیز کو کھول دینا، ننگا کر دینا. مثلا کھجور، اس کے اندر گٹھلی بند ہوتی ہے، اس کو کھول دیں، بالکل عریان کر دیں، ننگا کر دیں بالکل، اس کو کہتے ہیں جرم. اجرما یعنی کھول کے بالکل ننگا کر دیا کسی چیز کو. مجرم قوم وہ ہوتی ہے جو بالکل کھل کے ننگا ہو کر سامنے آ جائے، یہ قوم مجرم ہے. ہر پردہ توڑ دے، ہٹا دے، ہر حجاب توڑ دے، عفت ختم کر دے، حیا ختم کر دے، ادب کے پردے توڑ دے، قانون توڑ دے، ضابطے توڑ دے. جو ہر چیز کو توڑتا جائے، سارے پردے چاک کرتا جائے، یہ مجرم ہے. قوم ہو، مجرم قوم ہو تم، تمہارا کام ہی قانون شکنی ہے، تمہارا کام ہی دستور شکنی و فرمان شکنی ہے.
نہ کہ تمہارے سامنے ہدایت نہیں آئی، آیات نہیں آئیں، نشانیاں نہیں آئیں، تمہیں بتایا نہیں گیا، سب کچھ بتایا گیا ہے، لیکن تھے مجرم تم، چونکہ مجرم ہو استکباریت دکھائی ہے، الہی فرامین کو چھوڑ دیا، عبدیت نہیں ہے تمہارے اندر، بندگی نہیں ہے تمہارے اندر۔ جرم بندگی سے انسان کو دور کر دیتا ہے، مجرم اپنے آپ سے حالت بندگی اتار دیتا ہے اور کھل کے سامنے آ جاتا ہے خدا کے مقابلے میں۔ منافقوں کے بارے میں ہے کہ منافق مجرم ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، او اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کریں، نجات دیں، تمہیں بچائیں، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، اپنے سر پھیر لیتے ہیں، جھکا لیتے ہیں، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، ہٹ درمی دکھاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، اور استکباریت، منافقت کی علامت ایک استکباریت ہے، یعنی رسول اللہ کے محفل استغفار میں آنا اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، شریک نہیں ہوتے اس کے اندر، اپنے آپ کو اسے بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اسے اجل سمجھتے ہیں۔ عبد کیا ہے؟ بندہ خدا کا، جو اپنے اندر یہ حالت پیدا کر لی کہ میں نے کرنا ہے یہ کام، خدا کا حکم ہے، میں نے کرنا ہے، سخت ہے، گرمی ہے، سردی ہے، دشواری ہے، لیکن میں عبد خدا ہوں، اسی سختی کے اندر مجھے اللہ کا فرمان بجا لانا ہے، اور اس فرمان کی بجا آوری کے لیے خدا پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ سے استعانت۔ یہ بھی ذکر ہے عبد کے لیے کہ اس نے بندگی کا سفر اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا، استعانت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرے کہ بندگی اپنے زور بازو سے کروں گا، نہ، یہ توفیق بھی اللہ نے انسان کو عطا کرنی ہے۔ وقت تمام ہے، باقی بعد میں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔